بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو نہایت محتاج مگر دیندار اور دولت و صبر شکر کے تاجدار تھے۔ ہر حال میں شکر خدا بجا لاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب چند روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو مرد نے اپنی عورت سے کہا کہ 2-3 دن سے ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال معلوم ہو کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگیں، لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم تنور میں آگ جلا دو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہو جائے۔ یہ سن کر اس نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر کیا دیکھتی ہے کہ تنور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر کوئی پڑوسن آگ لینے آئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ سارا تنور روٹیوں سے بھرپور ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی سے کہا کہ تنور میں روٹی لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ پھر خبر ہی نہ لی۔ یہ سن کر گھر والی عورت نے جا کر دیکھا تو واقعی قدرت کا عجیب تماشا نظر آیا اور تنور کو روٹیوں سے لبریز پایا، جن کو نکال کر اس نے شوہر کے سامنے لا رکھا اور خود حیرت میں ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے بتایا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، وہ قادر مطلق تو اس سے بھی زیادہ ہزاروں قدرتیں رکھتا ہے۔ پھر سب گھر والوں نے خوب شکم سیر ہو کر روٹیاں کھائیں اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب عورت نے قرینے سے پہچانا کہ میرا شوہر صاحب کرامت ہے اور یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کا ظہور ہے۔ کہنے لگی، جناب باری میں کوئی ایسی دعا کرو کہ ہم کو کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کے روز روز کے فکر دور ہو جائیں اور فارغ البالی کے ساتھ ہم دن رات خدا کی عبادت میں مشغول رہیں۔ شوہر نے کہا کہ وہ ہمارے سب حال سے واقف ہے اور جو اس کے نزدیک بہتر ہوتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے، اس میں عرض و معروض کی کیا حاجت۔ مگر جب عورت نے زیادہ مجبور کیا تو ایک دن آخری شب میں جو اجابت و دعا کا وقت ہے، دعا کی کہ اے میرے مولا، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کرنے کی حاجت نہیں، مگر تیری لونڈی نے مجھے مجبور کر دیا، اگر تو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے اور اس غلام کو اس کی کشاکشی سے نجات دے۔ چنانچہ اس کی دعا پر ایک طاق سے کوئی ہاتھ باہر نکلا جس میں ایسا روشن جوہر تھا جس سے تمام گھر روشن ہو گیا، اور پھر وہ ہاتھ غائب ہو کر طاق بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگایا کہ جلدی اٹھ، خدا نے تیرے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر وہ عورت جھنجھلاتی ہوئی بیدار ہوئی اور کہا کہ مجھے کیوں جگایا، میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان زور و جواہر سے بنا ہوا اس قدر مزین اور روشن ہے کہ جو آفتاب عالم تاب کو شرماتا ہے۔ اس کی زرق و برق دیکھ کر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب کچھ ہوش آنے پر میں نے پوچھا کہ یہ عالی شان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا، تو جواب ملا تم دونوں میاں بیوی کے لیے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور وہ مکان بدنما اور بدزیبا معلوم ہونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تیرا مکان روشن تھا، تیری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تو دنیا میں راحت و آرام اور رونق و آسودگی چاہے گی، اسی قدر یہاں کی راحتوں میں کمی آ جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز میں اسی کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا بارے خدا جناب باری میں پھر دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے پھر اسے اپنے مقام پر چلا جائے، کیونکہ دنیا کی راحت و بے ثبات پر باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر کمال و گریہ زاری سے عرض کیا کہ خداوند تو بڑا رحیم و حکیم ہے، تو نے اپنی لونڈی کو جنت کی لذتوں کا مزہ چکھا کر
دنیاوی لذتوں سے چھڑا دیا اور اس طرح ایک مخالف کو موافق بنا دیا۔ میں تیری اسی عنایت کا کس زبان و دل سے شکر ادا کر سکتا ہوں۔ تو اچانک اسی طاق سے پھر ایک ہاتھ اٹھا، ظاہر ہوا اور اس روشن گوہر کو لے جا کر اس کے مقام پر پہنچا دیا۔ اللہ کی کیا عجیب قدرت ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کو دنیا ہی میں جنت کے دیدار سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔